صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے بھی پڑھی جا رہی ہے اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ قرآن کریم میں سب سے اہم سورت مانی جاتی ہے اور اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کریم کی ماں ہے۔ ام کے معنی ماں اور کتاب کے معنی قرآن۔ اس طریقے سے یہ حدیث جو آپ کے سامنے آج پڑھی جائے گی اس کو کہا جاتا ہے ام الحدیث، یعنی یہ حدیث کی ماں ہے، حدیث کی اصل ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حضرت جبریل تشریف لائے تھے ایک صحابی کی شکل میں، اور کچھ سوالات کیے ہیں اور آپ نے اس کے جواب دیے ہیں، وہ پورے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ پہلے عبارت پڑھ دیں پھر اس کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک ایسا شخص آیا، اذ طلع علینا رجل، ایک ایسا شخص آیا شدید بیاض الثیاب، کہ جو بہت ہی زیادہ جس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، چمکدار کپڑے تھے اس کے، لائٹنگ فریش، شدید سواد الشعر، اور بال انتہائی سیاہ کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی صاحب آئیں
اور کوئی ہم میں سے اسے پہچانتا بھی نہ ہو اور نہ سفر کے آثار نظر آتے ہوں، تو آدمی حیرت سے اسے دیکھے گا بھائی کون صاحب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مدینے کا ہوتا تو ہم لوگ اسے پہچانتے ہوتے، لیکن ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ اور اگر باہر سے آتا تو پہلے زمانے میں اونٹ سے کھچر سے سفر ہوتا تھا، گرد و غبار اڑا کرتے تھے، بال بالکل مٹیا میٹ ہو جاتے تھے، مٹی سے گرد آلود ہو جایا کرتے تھے، کپڑے گندے ہو جاتے تھے۔ تو اگر کوئی باہر سے آدمی سفر کر کے آیا ہوتا تو فوراً دیکھ کر کے معلوم ہو جاتا کہ ارے یہ صاحب تو ابھی سفر کر کے آ رہے ہیں، چونکہ پورا کپڑا ان کا مٹیالہ میلا ہے اور بال جو ہے اس پر بھی گرد پڑی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کپڑا تو ایک دم چمکدار، جیسے ابھی نہا کے ایک دم فریش ہو کر کے کپڑا پہن کر آ رہا ہے، اور بال جیسے کنگھی کیے ہوں اور کالے کالے سیاہ بال، کوئی گرد کا ایک نام نشان نہیں، کوئی دھبا نہیں۔ اب سب لوگ پریشان، سب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آخر کون صاحب آ گئے۔ تو یہ حیرت کو بیان فرمانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے انتہائی سفید وائٹ، شدید سواد الشعر، جس کے بال کی سیاہی انتہائی سخت کالی، لا یری علیہ اثر السفر، اس پر اثر سفر کے کوئی آثار معلوم نہیں ہوتے تھے کہ وہ سفر کر کے آ رہا ہے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے بھی کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا، یعنی کہیں کہ یہ تو فلاں صاحب ہیں، یہ تو خالد بھائی ہیں، یہ تو حافظ ممتاز صاحب ہیں، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اچھا، پھر اس پر حیرت کی انتہا کیا ہوئی کہ مان لیجئے کوئی آدمی آئے گا تو پیچھے آ کے بیٹھ گیا، بھئی لوگ آ رہے ہیں دیکھیے بیٹھ جا رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے آ کر کے آنے والا نہیں بیٹھا، جو نووارد مسافر تھا یا اجنبی کہہ لیجئے، وہ آ کر کے پیچھے نہیں بیٹھا، وہ مجمع کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کی طرف بڑھنے لگا۔ اب تو سب لوگ دیکھنے لگے، ارے کیا بات ہے، ایک تو آدمی نیا، ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، سفر کر کے آیا نہیں، کیونکہ سفر کے آثار نہیں معلوم ہوتے، اور اللہ کے نبی سے اتنی قربت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی طرف مجمع چیر کر کے بڑھتا جا رہا ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل قریب جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بالکل آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ صحابہ تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن وہ بالکل قریب آ کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کا انداز دوستانہ ہے، بے تکلفانہ ہے، جیسے دوست لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ کیسے بیٹھا، اس کی بھی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ صحابہ ہیں، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کیا ہے۔ کوئی آتا اللہ کے نبی کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے تو اس کی بھی حرکت کو ریکارڈ کیا ہے، چاہے جائے کہ میرے نبی کی حرکات ہوں، میرے نبی کے اعمال ہوں، ان کو صحابہ بھلا کیسے نہ ریکارڈ کرتے۔ وہ صحابہ جو میرے نبی کے کلی کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، آپ کے بلغم کو لے لیا کرتے تھے، آپ کے پسینے کو نہیں گرنے دیا کرتے تھے، وہ آپ کی احادیث کو کیسے یوں ہی ضائع کر دیں گے؟ آج کل کے کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی حیثیت تاریخ کی ہے۔ وہ جاہلوں، پہلے اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی حفاظت کی۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حملہ کیا گیا اور آپ کے خود یہ گھس گئے اور آپ کے دانت سے، آپ کا جو دندان تھا وہ دندان مبارک شہید ہو گیا، اور آپ کے دندان سے جب خون جاری ہوا تو ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا لب ملایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پی لیا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے۔ صحابہ نے آپ کے خون کو نہیں گرنے دیا، آپ کے کلی کے پانی کو نہیں گرنے دیا۔ آپ تھوکتے تو صحابہ اپنے ہاتھ سے لے لیا کرتے، آپ کا پسینہ بہتا صحابہ روئی سے خشک کر لیا کرتے، شیشی میں بھر لیا کرتے۔ وہ آپ کی حدیث کو ضائع کر دیں گے؟ صرف اپنی عقل کا علاج کروا منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے۔
اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی کے حدیث پر عمل کرنے سے چھانٹ کر کے کنارے کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ تمام آنے والے کی کیفیات کو آپ نے ریکارڈ کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور حدیث کی معتبر کتاب مسلم شریف کے اندر، جس کا درجہ بخاری کے بعد سب سے زیادہ ہے مسلم شریف کا، اس کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور امام مسلم نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ بہت زبردست حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کو اگر ایک بندہ سمجھ لے، ایک اسلام والا مسلمان بندہ سمجھ لے، تو یہ سمجھے کہ اسلام کا خلاصہ اس نے سمجھ لیا۔ تو دیکھیں وہ کیفیت بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کیسے بیٹھا آنے والا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ اتحیات میں ہم لوگ کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی آ کر کے اسی طرح بیٹھ گیا جیسے میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے اتحیات میں۔ چلو بیٹھ جاتا، لیکن صرف بیٹھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، نبی کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا۔ اب آپ سوچ لیں کتنا بے تکلفانہ انداز رہا ہوگا، یارانہ والا مزاج رہا ہوگا، اور صحابہ حیرت میں کہ ارے اتنے قریبی اللہ کے نبی کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نہیں ایسے بیٹھ رہے ہیں، اور یہ کون آدمی ہے بھائی، ہم لوگ پہچان نہیں رہے اور آپ کس قریب ہو جا رہا ہے، آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھا ہے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور پھر اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپ کی دونوں رانوں پر رکھ دیا ایسے۔ اب تو صحابہ کریں بھائی کیا بات ہے بھائی، کون صاحب ہے، کون اتنے قریبی صحابی ہیں، اور ہم میں سے کوئی جانتا نہیں بھائی، اگر ہوتے اتنے قریبی تو سب لوگ جانتے ہوتے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی ہتھیلیوں کو آپ کی رانوں پر رکھ دیا۔ پھر کچھ سوالات انہوں نے کیے، اللہ کے نبی سے سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا کیا؟ وَقَالَ يَا مُحَمَّد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے۔ اب جب آدمی مسلمان ہو گیا تو سب سے پہلا جو فریضہ اس کے اوپر عائد ہوا وہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، چاہے اس کو نماز پڑھنا نہ آتا ہو۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان ہوا ہے اور ابھی نماز کا وقت ہو گیا اور نماز قضا ہوئی جا رہی ہے اور وقت نہیں ہے اور اسے نماز نہیں پڑھنا آتا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اگر کچھ آتا ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو جتنا اسے یاد ہے سبحان اللہ الحمدللہ وہ سارے حرکات کرے گا اور سب میں یہی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ لیکن سیکھے گا، یہ نہیں کہ پھر جا کر کے بیٹھ جائے اور اپنے کاروبار میں لگ جائے، اپنی دکان کے اندر لگ جائے اور پھر آئے کہے کہ ابھی تک تو دعائے قنوت یاد نہیں ہوئی۔ پھر دوسرے ہفتے آئے، ارے مفتی صاحب بھائی اللہم اغفر لی پڑھ رہے ہیں۔ پھر تیسرے ہفتے آئے اور اب کیا کچھ یاد ہوا؟ اللہم انا، نہیں موقع ہی نہیں ہے۔ تب پھر ایسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ پوری زندگی اللہم اغفر لی ربنا آتنا پڑھے جا رہے ہیں، ارے اللہ کے بندو تھوڑا سا وقت نکال کر دعائے قنوت یاد کرو۔ یہ واجب ہے دعائے قنوت کا پڑھنا،
وطر کی نماز میں، اور یہ عذر کوئی عذر اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا کہ وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں پر جانے کے لیے گھنشیام میں، بفر سسٹم میں خوب وقت ہے تمہارے پاس، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پیپسی، کوکا کولا ڈرنک اور حالات پر تبصرہ کرنے کے لیے 4 گھنٹے کا وقت لے لیجئے تو بھی آپ کے پاس ہے، لیکن دعائے قنوت یاد کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے نماز نہیں آتی ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے، لیکن نماز سیکھتا جائے، پڑھتا جائے اور سیکھتا جائے۔ تو اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ کیا عائد ہوتا ہے؟ ان تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ روز محشر کی جاگوداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ محشر کا دن جو کہ جان کو پگھلانے والا ہوگا، سب سے پہلا اللہ کی طرف سے سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ نماز، ایمان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرے، سالانہ حساب لگا کر کے اپنے مال کا 40واں حصہ وہ غریبوں فقیروں کو دے دے، صاحب نصاب جو نہ ہو اسے دے دے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے، وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لیتے اور اسے بہت معیوب سمجھتے ہیں۔ معیوب سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی حنیف صاحب جون پوری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے مفتی، فقیہ النفس حضرت کا لقب ہے، فقیہ النفس، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ مفتی صاحب بامبے تشریف لائے اور مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا نام لے کر کے کہ میں مستحق ہوں زکوٰۃ کا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا کہ میں زکوٰۃ دے سکوں، اگر تمہارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہوگا تو مجھے دے دینا چونکہ میں مستحق ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کوئی آدمی مستحق ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ خود لے سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کوئی غریب نہ رہے، صاحب نصاب جو ہے مالدار وہ زکوٰۃ نکالے، اور جو مالدار کی کیٹیگری میں نہیں آتا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے لیے بالکل پاک ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا لوگوں کا ذہن ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، غریب ہیں، وہ سود کا پیسہ تو بہت شان سے کھاتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہے، اور بہت فخریہ انداز میں بیان بھی کرتے ہیں، ارے ہم تو انٹرسٹ کا پیسہ کھاتے ہیں۔ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر جو لوگ سود کھا رہے ہیں، الذین یأکلون فی بطونہم النار، جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ سود کا پیسہ کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ رشوت لے کر کے شادی نکاح لگتا ہے تو پوچھتے ہیں کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000۔ اوپر سے کتنا لے لیتا ہے، اوپر سے کتنا کماتا ہے؟ اوپر کا ملا کر کے 25,000۔ اوپر والا کیا ہے بھائی؟ کیا اوپر سے کچھ ٹپک رہا ہے کیا؟ نہیں، وہ جب کوئی آتا ہے تو اس سے رشوت لیتا ہے، رشوت۔ ابھی آپ چلے جائیں، ابھی میرا ہاسپٹل میں رہنا ہوا، ہاسپٹل کے اندر جگہ جگہ دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں کی سبھی سویدھائیں وہ فری ہیں، اگر کوئی دھن راشی مانگے تو اس نمبر پر کال کریں، وہ نمبر لگے گا نہیں قیامت تک، جو نمبر ہے وہ نمبر لگے گا نہیں۔ اچھا، اور کون مانگے؟ سب لوگ مانگیں گے، وہاں دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ فری، اور سامنے بیٹھ کر کے پیسہ مانگ رہا ہے کہ اللہ کے بندے دیوار تو دیکھ لے، کہ دیوار آپ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ نمبر پہ کال کر دیں گے، نمبر لگے گا نہیں تو کال کہاں سے کریں گے؟ یہ صورتحال ہے، اور یہ رشوت جو لوگ لے رہے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں، دینے والے اور لینے والے۔ اب دینے والا اگر ایسا مجبور ہے کہ بغیر اس کے دیے کام
نہیں چل پائے گا تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ رشوت دے سکتا ہے، لیکن لینے والا تو بہرحال گنہگار ہوگا کہ اس کی جب تنخواہ اور سیلری متعین ہے تو کس بات کی وہ رشوت لیتا ہے، اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ تو مسئلہ بتا رہا تھا کہ جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ بالکل پاک اور صاف ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ اس نے لیا تو وہ اس کے لیے بالکل حلال پاکیزہ ہے، پھر اسی مال سے وہ آپ کی دعوت کرے، آپ کو کھلائے پلائے، آپ کے لیے بھی بالکل حلال اور جائز۔ آپ نے اسے زکوٰۃ کا پیسہ دیا اور اس نے یوں لیا اور اس نے منگوایا سموسہ اور کہا بیٹھیے ذیشان بھائی لیجئے کھائیے، آپ کے لیے حلال ہے، کھائیے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان طبقہ کم علمی کی وجہ سے جاہلیت کی بنیاد پر اسے معیوب سمجھتا ہے، لیکن سود کو جو ناجائز ہے، ہاں رشوت کو جو حرام ہے، اسے بہت شوقیہ طور پر لیتا ہے اور باقاعدہ بتاتا ہے کہ اوپر سے 10,000 ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ اس بنیاد پر آج کل کے نکاح طے کیے جاتے ہیں کہ اوپر سے کتنا ہو جا رہا ہے، اوپر سے بتاتے ہوئے بھی مونچھ پہ تاؤ دے کر کے بتانے والا بتاتا ہے اور سننے والا بھی کہتا ہے چلو میرا داماد تو اوپر سے 10,000 لے رہا ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ جو داماد آپ کا 10,000 لے رہا ہے وہ ناجائز حرام کا پیسہ لے رہا ہے، اور اسی سے آپ کی بچی کی پرورش کرے گا اور آپ کے نواسوں کی، آپ کی نواسیوں کی پرورش کرے گا۔ وہی حرام مال کھا کر کے جب آپ کے بچے بڑے بڑے ہوں گے تو وہ خاک دین کی خدمت کریں گے۔ اس پر کوئی سر بیٹھ کر کے، سر جوڑ کر کے فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور زکوٰۃ کو معیوب سمجھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اندر علم پیدا کرو، اور اللہ نے جس چیز کو حلال بنایا ہے اس کو حلال سمجھو، اور جس چیز کو حرام بنایا ہے اسے حرام جانو۔ خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام مت کرو، یہ اللہ کی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حلال کو حلال کیا ہے اور حرام کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اسلام کے بعد جو دوسرا فریضہ بندے پر عائد ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تیسرا فریضہ کیا عائد ہوتا ہے؟ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کا روزہ رکھے۔ آپ کا مہمان عنقریب آپ کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہے، رمضان آ رہا ہے، تمام مہینوں کا سردار آ رہا ہے، افضل الصیام یعنی سب سے افضل روزے جو ہیں وہ رمضان کے ہیں، اور رمضان کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ رجب کے روزے ہیں، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جسے بتایا وہ محرم کے روزے ہیں، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب کے روزے ہیں، اور رجب اور شعبان کے روزے ہیں۔ تو یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کی روزے کی پریکٹس کرنے کے لیے، اور تاکہ ہمیں عادت پڑ جائے اور رمضان کا روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور دعا بھی کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان کا جو روزہ ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہے اور بالغ ہو چکا ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن اگر توڑ دے گا جان بوجھ کر کے تو اس کے بدلے 60 روزے کفارے کے طور پر اسے رکھنے پڑیں گے، اور ایک روزہ قضا یعنی 61 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں رکھتا ہے تب تو بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن ایک روزے کی قضا لازم ہوگی۔ روزے کی قضا اور روزے کا فدیہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شیخ فانی ہو چکے ہیں، بالکل جل بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب اور تب کا معاملہ ہے، اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، رمضان میں یوں ہی ٹہلتے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا فدیہ ہوا۔ فدیہ نہیں ہوا، چلیے روزہ رکھیے، اور روزہ نہ رکھنے کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ فدیہ کس کے لیے ہے؟
جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، کبھی پوری زندگی کے اندر اتنا جل بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے لیے فدیہ ہے۔ یا جس کا انتقال ہو گیا بیماری میں اور اس نے روزہ نہیں رکھا، کچھ چھوٹ گئے روزے اس کے، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے فدیہ ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دو اور بعد میں فدیہ دے دو۔ فدیہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے یا بیمار پڑ گیا اور پھر اس نے رمضان کے بعد فدیہ دے دیا اور پھر بعد اچھا ہو گیا، اچھا ہونے کے بعد پھر سے اسے ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ رمضان کا روزہ۔ اس لیے کوئی بھی ابھی سے آپ اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں۔ شیخ نے فضائل اعمال میں باقاعدہ ایک پورا رسالہ ایڈ کیا ہے فضائل رمضان کے نام سے، اس کی شروعات کر دیں اپنے اپنے گھروں کے اندر، تاکہ رمضان کا ایک ماحول بن جائے، اس کی فضیلت اور اس کی برکت کو ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں سنیں اور ان کے دل میں رمضان کے روزے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے ابھی سے اپنے گھروں کے اندر فضائل رمضان کی تعلیم کریں اور کوئی بھی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے نہ چھوڑے، بہت بڑی فضیلت سے محرومی کا سبب ہے۔ یہ تیسرا فریضہ ہے اسلام لانے کے بعد، رمضان کا روزہ رکھے۔ چوتھا فریضہ کیا بیان فرمایا میرے نبی نے؟ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو اتنی استطاعت دیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ سفر حج پر جا سکتے ہیں۔ اب آج کے حالات کے حساب سے آپ معلوم کر لیں کہ ایک سیٹ کا کتنا کرایہ ہے، اور جانے اور آنے کا پیسہ آپ کے پاس اگر ہے، اور وہاں پر جو رک کر کے کھانا کھائیں گے اس کا پیسہ، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، تو پھر حج فرض ہو جائے گا۔ حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا اور انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات یہودیا او نصرانیا، یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا، اسلام پر اس کی موت نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، دنیا گھوم چکے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے گئے تھے تھوڑا شملہ ہو کے آ رہے ہیں، اور کہاں سے؟ سوئٹزرلینڈ کا چکر لگا کے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور حج کیا ہے، پیسہ دو نمبر کا چل رہا ہے نا، پیسہ 2 نمبر کا چل رہا ہے، 1 نمبر کا جب ہو جائے گا تب حج کریں گے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی۔ حدیث میں صاف اللہ کے نبی نے فرمایا حج فرض ہو گیا اور پھر بھی نہیں حج کیا، مر گیا، یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ اور حج کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حج، جس نے حج کیا، فلم یفسق ولم یرفث، نہ اس نے حکم عدولی کی، نہ اس نے کوئی غلط کام کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، اس انسان کی، اس بچے کی طرح وہ واپس آتا ہے جس کو آج اس کی ماں نے اپنے کوکھ سے جنم دیا۔ اتنی فضیلت، اللہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے آج وہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ معافیاں ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ جھوٹ بولا تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے۔ نماز میں کوتاہی، سستی ہوئی، قضا ہوئی ہے تو نماز کو پڑھنا پڑے گا، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہیں تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کا حق مارا ہے، نہیں دے رہا ہے تو پھر اس کا پیسہ دینا پڑے گا۔ کسی کا پیسہ لیا ہے، نہیں دیا تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کا حصہ جائیداد میں نہیں دیا ہے تو اس کو دینا پڑے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے، وہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے کل قیامت کے دن۔ اس لیے ابھی سے آپ حضرات حج کرنے کے لیے فکر کریں۔ اور حج کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں شوق ہوتا ہے اور اس کا نام پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو اللہ رب العزت سے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ نے کہا اعلان کرو لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کون سنے گا؟
اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تمہارا کام ہے اعلان کرنا، میرا کام ہے پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام چڑھے پہاڑ پر اور اعلان کیا کہ ہم نے اللہ کا ایک گھر بنایا ہے، آپ لوگ آؤ، اس کا طواف کرو، حج کے لیے آؤ۔ اللہ نے وہ آواز پوری دنیا کے اندر پہنچائی، اور صرف دنیا ہی میں نہیں، عالم ارواح تک پہنچائی۔ جو دنیا میں نہیں آیا، ہم لوگ نہیں تھے اس وقت، ہم لوگوں کی روحوں نے سنا ہے، ہمارے باپ دادا کی روحوں نے سنا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت نے سنا۔ اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ۔ دہرائیے ہمارے ساتھ، آپ لوگوں کو شوق ہی نہیں جیسے لگتا ہے۔ پورا رشید آباد ابھی بیٹھ کر کے، اب تکیہ اتنی قریب میں ہے، یہاں اللہ کے نبی کی حدیث کا درس ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں جگہ نہ ملے۔ افسوس مجھے اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں میں شوق ہی نہیں، یہاں جونپور کے لوگوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر سیکھنا چاہیں پورا دین بیٹھ کر کے سیکھیں، کیونکہ فری میں مل رہا ہے نا۔ ابھی دنیا کی قدر ہے، 1 کروڑ آپ کو ملے تو سب لوگ دوڑ جائیں گے۔ حدیث کی قدر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث۔ شوق ہوگا تب اللہ کچھ عطا کریں گے، طلب ہوگی تب اللہ عطا کریں گے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں طلب پر ملتا ہے، یہاں پیسے پر نہیں ملتا، طلب پر ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ دہرائیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم نے جونپور کے اندر اپنے گھر پر ورکشاپ کیا، جب میں پڑھ کر کے آیا۔ حاجی ماشاء اللہ نام پہلے سے آ چکا ہے، سب کچھ ریڈی، سارا سامان ریڈی، تلبیہ بھی یاد نہیں ہے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں دادا دادی، حج کے لیے جا رہے ہیں، ارے دادی تلبیہ سنائیے۔ کون سی تلبیہ؟ ہاں نہ بتا، تلبیہ نہیں یاد ہے آپ کو، حج کے لیے جا رہی ہیں۔ کوئی فکر سیکھنے کی؟ خانہ کعبہ دیکھ لے بے حج ہو جائے گی۔ اچھا اتنا آسان ہے، خانہ کعبہ دیکھ لیں گے حج ہو جائے گا۔ مفتی راشد صاحب میرے استاد، انہوں نے بتایا کہ میں وہاں جب رمی جمار شیطان کو کنکری مار رہا تھا، وہاں ایک بندہ آیا، چپل اٹھا کر کے مارا اور گالی دے کر کے، یہی شیطان مار رہا، یہی بہکائے رہا ابراہیم علیہ السلام، مار کھینچ کے مارا، چپل کھینچ کے۔ ارے مفتی صاحب کا اللہ کے بندے کنکری مار لے تو انڈین دور سے نظر آ جائیں گے، پکا انڈین ہے وہ، بیگ لے کر کے انڈین والا گھوم رہا ہے، جسے تلبیہ نہیں آتا ہے وہ انڈین ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے میں آج کی۔ اگر اتنی فکر ہے، اتنی طلب ہے تو کچھ نہ کچھ تو سیکھتے، تلبیہ یاد کریں، حج کے مسائل کو سیکھیں۔ ہم نے ورکشاپ کیا اپنے یہاں، لوگوں کو سکھایا، بتایا، الحمدللہ بہت سے لوگوں نے درست کیا اور انہوں نے حج کیا، اور ان میں سے انتقال بھی فرما گئے۔ ہمارے تکیہ ہی کے رہنے والے تھے بابو دادا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اتنا شوق بندے کے اندر، بس پورا ورکشاپ انہوں نے سنا، اور اس کے بعد ایک ایک چیز جو میں نے بتائی تھی پوری کاپی انہوں نے بھر ڈالی، پوری کاپی ہندی کے اندر، کیونکہ ان کو عربی آتی نہیں تھی تو شوق تھا ان کے اندر۔ اور جب میں مسجد سے نکلتا وہ بہت کنارے کھڑے رہتے، اور جب گھر جانے لگتا، مفتی صاحب یہ بتائیے، ایک ایک دعا انہوں نے پوچھا، اور الحمدللہ حج کیا۔ حج کے بعد وہاں سے انہوں نے فون کروایا اپنے صاحبزادے سے، ان کے صاحبزادے بھی گئے ہوئے تھے،
کہ اللہ کے کرم سے بہت اچھا ہمارا حج ہو گیا، مفتی صاحب کو بتا دیجئے، بہت خوش ہوئے۔ ہمارے لیے انہوں نے کھجور خریدی اور کاجو کیا کیا خریدا، گھڑی خریدی، اور پھر اس کے بعد وہیں انتقال کر، آج بھی ان کی قبر وہیں پر ہے۔ قیامت کے دن وہ صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ لوگ قسمت سے جاتے ہیں شہر نبی، مال و دولت کے انبار اپنی جگہ۔ میں جب گیا اللہ نے بلایا، میں کیا گیا تھا، جیب میں 10 روپیہ نہیں تھا، 10 روپیہ جیب میں نہیں تھا، آپ یقین جانیں میرا جیب بالکل خالی تھا۔ اللہ نے بلایا، طلب کی بنیاد پر اللہ بلاتے ہیں۔ اور جس نے جتنی مرتبہ تلبیہ کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ہماری روحوں نے جواب دیا ہے، وہ اتنی مرتبہ حج کریں گے۔ اور اگر شوق ہے تو ابھی سے فکر کیجئے، ابھی سے کوشش کیجئے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کے اندر آپ ایک گولک بنا لیں، روزانہ اس کے اندر 1 روپیہ، بہت نہیں 1 روپیہ، اور آپ جتنا زیادہ ڈال سکیں اس نیت سے ڈالیں کہ اللہ میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ میں اس پیسے سے حج کروں۔ میں آپ کو کتنے لوگوں کو بتاؤں، بیڑی بنا بنا کر کے انہوں نے حج کیا۔ ہمارے ڈاکٹر نشتر صاحب ہیں سبزی منڈی کے، ان کے ہاں ایک دائی رہا کرتی، میری دادی کی جگری دوست تھی۔ ان کے ہاں دائی کتنا پیسہ ملتا پرانے زمانے میں، ارے جو بھی ملتا 400 500 جو بھی ملتا ہوگا، وہ بیچاری الگ سے جب گھر جائیں تو بیڑی بنائیں، بیڑی بنانے کے بعد پیسہ اکٹھا کریں۔ ایک وقت آیا، انہوں نے اپنا فارم بھرا، پیسہ تھا انہوں نے لگایا، ان کا نام آ گیا، گئیں حج کر کے آئیں۔ ہماری دادی کو اتنی فکر تھی، اللہ نے بلا لیا۔ اس لیے ایک ڈبہ بنائیے، اس کے اندر روزانہ کچھ پیسے اسی نیت سے ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے حج کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ضرور بلائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر حج فرض ہے پھر بھی حج نہ کیا اور دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ کوشش کیا، نہ حج کے لیے فارم بھرا، گھر بیٹھے رہے کہ پہلے سب نمٹا دیں، بٹیا کا نمٹا دیں، بیٹوا کا نمٹا دیں، سب کا نمٹاتے خود ہی نمٹ گئے۔ اور یہی تو ہو رہا ہے، پتہ چلا سب لوگ بیٹھے ہیں، سب کا نمٹ گیا، پھر دادا نمٹ گئے پہلے ہی، اب کیا حج ہی نہیں کیا، کوئی فکر ہی نہیں حج کرنے کی۔ اس لیے زندگی کے اندر کریں۔ اور عام طور پر ہندوستانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب بالکل اولڈ ایج میں پہنچ جاتے ہیں تب جاتے ہیں حج کرنے، تو حج کا مزہ نہیں رہتا۔ طواف کر رہے ہیں ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے، سعی کر رہے ہیں ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے، تو آپ کو مزہ آئے گا؟ ارے جوانی میں جائیے، حج کیجیے، خوب طواف کیجیے۔ میں جب جا رہا تھا مفتی راشد صاحب سے ملا، مفتی صاحب میں جا رہا ہوں، کہنے لگے اللہ تجھے بھیج رہا ہے جوانی کے اندر خوب دوڑ دوڑ کے طواف کرنا ہے، خوب طواف کرنا ہے۔ میں نے کہا جی مفتی صاحب الحمدللہ، جب تک اللہ نے توفیق دی حرم کے اندر رہتا اور طواف کرتا رہتا، تھک جاتا آب زمزم پیتا پھر طواف کرتا۔ سب سے 120 رحمت اللہ کی روزانہ خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہے، روزانہ 120، جس میں سے 80 جو رحمت ہے وہ طواف کرنے والے، جو طواف کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 80 رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر 80 رحمت 20 رحمت اسے ملتی ہے جو اسے خانہ کعبہ کو کم از کم دیکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ رحمت دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے کہ اس خانہ کعبہ کا دیکھنا اور اس کا طواف کرنا اور اس کا چکر لگانا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہاں پر ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ کو جتنا ہو سکے آدمی دیکھے۔ 20 نیکی یا 30 نیکی اسے ملتی ہے، پھر 10 نیکی یا 20 نیکی جو رہ جاتی ہے وہ وہاں پر عبادت کرنے والوں کو مل جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ نیکی طواف والوں کو ملتی ہے۔ اس لیے وہاں کا سب سے افضل عمل فرض نماز جب نہ ہو اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ آدمی خالی نہ بیٹھے بلکہ طواف کرے، اور طواف سے فارغ ہو جائے تو پھر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا دیدار کرے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت کا کام ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے
یہاں کے مسلمان وہاں پر جانے کے بعد بلڈنگ کے اندر ادھر ادھر گھومنے کے اندر لگے رہتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، اور اگر کبھی کیا تو بس ایک کر لیا اور کرنے کے بعد بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد وہیں سے چلے گئے، زیارت ویارت کر کے چلے آئے۔ پورے 40 دن کے اندر پتہ چلا 2 مرتبہ 3 مرتبہ طواف کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک طواف کریں، ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو صبح ایک کر لیا، شام کو 2 طواف تو کرنا ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے جوانی کے اندر اللہ توفیق دے تو ضرور حج کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، وہاں کی رحمتیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کی نعمتیں حاصل کریں، اور پوری امت کے لیے بھی دعا کریں، اور ابھی سے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں وہاں پر بلا لیجئے۔ اللہ سے جب مانگیں گے اور ایسے مانگیں گے جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کی مراد کو ضائع نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آج سے کوشش کریں۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، یہ فریضہ ہے اسلام کا، اس کے بغیر اسلام ناقص ہے۔ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اب جو آنے والا مسافر تھا، آنے والا اجنبی تھا، اس نے کیا کہا؟ صدقت، مطلب آپ سچ بول رہے ہیں۔ اب تو اور صحابہ کہ الٹا سوال کر رہے ہیں، اور سوال کرنے کے بعد کہہ رہا آپ نے سچ کہا۔ ارے اللہ کے نبی بتا رہے تو سچ ہی بتائیں گے کہ جھوٹ بتائیں گے؟ کون آدمی ہے بھائی؟ ایک تو ہم نہیں پہچان رہے ہیں، مدینے کا بھی نہیں ہے، کون ہے یہ کتنا قریبی ہے، اور اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، پھر کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ، ہم کو بہت تعجب ہوا کہ کون آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور بعد میں تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، جیسے اس کو پہلے سے معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، قال فأخبرنی عن الایمان، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، دیکھیں میں نے بتایا نا، اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان کا سفر باطن سے شروع ہوتا ہے، ظاہر پر مکمل ہوتا ہے۔ اسلام کا سفر ظاہر سے شروع ہوتا ہے، باطن پر مکمل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، حج کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا ظاہری اعمال سے ہے، اور ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے، دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ باطنی اعمال سے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی سے دوسرا سوال، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان بالغیب معتبر ہے۔ آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لگتے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں دیکھے تو ہیں نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے، جب دیکھ کر کے آپ کوئی چیز ایکسیپٹ کریں اسے ایمان نہیں کہتے، وہ ایمان ہی نہیں ہوا۔ پھر ایمان نام کس چیز کا ہے؟ بغیر دیکھے یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کے بتانے پر آپ کو سچا جانتے ہوئے، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہوئے یہ مان لینا کہ اللہ کے نبی گئے ہیں، جنت دوزخ دیکھ کر کے آئے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں، لہذا یہ سچ ہے، اور اتنا سچ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی سچ نہیں ہو سکتا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اگر اس میں کہیں کمی پائی جا رہی ہے، اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، ایمان ناقص ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر دیکھ دیکھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ وہ وہاں تک لے جائے گا کہ ارتداد کی لہر اور دہریت کی لہر تمہارے دل و دماغ میں سرایت کر جائے گی، اور ایک وہ وقت آئے گا جب تمہارا ایمان تم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے علماء کی صحبت کو لازم پکڑو، خاص کر ایسے حالات میں ضروری ہے۔
صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت اگر اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں بھی اچھا بنا دیں گے، بروں کی صحبت اختیار کر دو گے اللہ تمہیں برا بنا دیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم انہوں نے کتنا اچھا نکتہ لکھا، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے جس کا لعاب ناپاک، کپڑے کو لگ جائے اس کا لعاب ناپاک، برتن میں لگ جائے حدیث میں 7 مرتبہ دھلو، اتنا ناپاک، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر دیے۔ کیوں کیے؟ اس نے صحبت اختیار کی اللہ والوں کی۔ اصحاب کہف جو تھے ان کی صحبت کس نے اختیار کی؟ کتے نے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور قیامت تک وہ قرآن کے اندر امام صاحب پڑھیں گے تراویح کے اندر، ہر لفظ پر ثواب ملے گا۔ کیا اگر ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں کیا اللہ ہمیں کامیاب نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے خالی موبائل پر دیکھنے سے صحبت نہیں ملے گی بھائی۔ جو لوگ گھر پر بیٹھ کر خالی موبائل سے دیکھ رہے ہیں وہ صحبت سے محروم رہیں گے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی درس چھوڑا نہیں۔ آج بھی مجھے اپنے استاذ کی بات یاد ہے، محدث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے، دارالعلوم کا ترانہ ان کا لکھا ہوا ہے، بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ ترمذی شریف کا درس دیا کرتے تھے، آئے پڑھانے کے لیے۔ ششماہی کی چھٹی تھی، چھٹی دارالعلوم میں صرف 3 دن کی ہوتی ہے، ششماہی کی 3 دن کی۔ جیسے سنڈے کو ایگزام مکمل ہوا یا منڈے کو، تو ٹیوزڈے، وینسڈے اینڈ تھرسڈے، ٹھیک ہے، مان لیجیے فرائیڈے کو تو مدرسے میں چھٹی رہتی ہے، پھر سیٹرڈے سے پڑھائی شروع ہو جائے گی۔ اب 3 دن میں آدمی اگر سہارنپور سے یہاں جونپور آئے اور جائے تو 1 دن آنے میں 1 دن جانے میں چلا جائے گا۔ ظاہر سی بات آدمی آئے گا 2 دن 3 دن رہے گا، اور 2-3 دن رہے گا تو سبق کا ناغہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں گھر نہیں آتا تھا کہ ابھی 3 دن کی چھٹی ہے، گھر تو آؤں گا لیکن سبق چھوٹ جائے گا، گھر نہیں آتا تھا میں کہ میرا سبق چھوٹ جائے گا۔ مولانا ریاست صاحب پڑھانے آئے، بہت سے طلبہ گھر گئے ہوئے تھے، کوئی نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے، تو بیٹھے، کہا بھائی طلبہ کہاں ہیں؟ کہا طلبہ آرام کر رہے ہیں۔ بہت سے طلبہ کمروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، کیا بعد میں شرح دیکھ لیں گے۔ اب تو ہر کتاب کی شرح آ گئی ہے، جیسے نوٹس نہیں ہوتے ہیں ایگزام نوٹس وغیرہ، ایسے ہی یہاں بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہ کتاب مسلم شریف ہے تو اس کا نوٹس آ گیا، یہ کچھ کویشچنس کو سولو کر لو، وہی ایگزام میں آ جائے گا۔ تو مولانا ریاست صاحب نے ایک بات کہی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، کہ بیٹے کہا کرتے تھے، پیار سے سب کو بیٹے کہتے تھے، بیٹے علم تو سینہ بسینہ ہے۔ کیا کہا تھا؟ بیٹے علم تو سینہ بسینہ ہے، میرے نبی نے اپنے سینے سے۔ باپ یاد کریں کتنا بڑا جملہ انہوں نے کہا ہے، شاید سمجھنے والے سمجھیں، اس لیے آیا کیجئے تو کچھ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما دیں گے۔ حضرت جبریل امین جب پہلی وحی لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی سے کیا کہا تھا؟ اقرأ۔ کیا کہا تھا؟ اقرأ۔ اقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈ، پڑھیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کہاں سے پڑھوں۔ حضرت جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، کھینچا زور سے، اور پھر بہت دیر تک، پھر اس کے بعد چھوڑا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی نے وہی فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، مجھے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، کوئی میرا استاذ نہیں ہے۔ پھر جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، 3 مرتبہ۔ پھر حضرت جبریل امین نے لگایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آیات سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. سینے سے سینے میں کیا کر دیا؟ منتقل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں جو علم لیا تھا اس کو کہاں منتقل کیا؟ صحابہ. کہاں منتقل کیا؟ صحابہ نے اپنے سینوں سے کس کے سینے میں منتقل کیا؟ تابعین کے سینے میں. تابعین نے تبع تابعین کے سینے میں. تبع تابعین نے اپنے بعد والے اولیاء اللہ بزرگان دین کے سینے میں. یہ علم سینہ بسینہ ہے. جو لوگ اسے کمرے میں بیٹھ کر کے یوٹیوب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس کو. یہ سب باتیں بہت ہی گہرائی کی باتیں ہوتی ہیں جہاں تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. جو لوگ سیلف اسٹڈی بیٹھ کر کے کر رہے ہیں وہ سیلف اسٹڈی میں وہ بات نہیں آ سکتی ہے جو نورانیت اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ سینہ بسینہ علم کے اندر عطا فرماتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو ایمان نام کس کا ہے؟ ان دیکھی چیزوں پر بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا. اور اگر دیکھ کر کے کوئی کہتا میں نے تو دیکھا ہی نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. پھر کس چیز کا ایمان ہے؟ اسی لیے غرغرے کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فرشتے نظر آ جاتے ہیں. انسان دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتے آئے اسرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں ہماری روح قبض کرنے کے لیے. تو کہہ رہا ہے فرعون کلمہ پڑھ رہا بہت لمبا. فرعون نے کلمہ کتنا لمبا پڑھا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرشتے نے کہا اب کوئی ضرورت نہیں اس کلمے کی چونکہ تو نے مجھے دیکھ لیا ہے. اب ایمان ختم؟ ایمان نہیں ہے. ایمان بغیر دیکھے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آمنت انہ اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. پھر اس نے کیا کہا؟ قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں فاخبرنی عن الاحسان. اس نے تیسرا سوال کیا اے اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی والا احسان ہے. احسان اردو میں جب بولا جاتا ہے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہے نا. یہ احسان عربی میں نہیں ہے. عربی میں جب احسان بولا جاتا ہے تو احسان کا مطلب ہوتا ہے تو میرے نبی نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تیری یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم اتنا تیرا یہ درجہ ہو، اتنا دل کے اندر ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد احسان کا کوئی درجہ نہیں ہے. اگر ہمارا دل نماز کے اندر اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کی حقیقت کہاں سے ملے گی؟ نماز کی نورانیت کہاں سے ملے گی؟ تلاوت میں کر رہا ہوں، اتنا بھی دل میں کیفیت نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر قرآن کی حلاوت بھی نہیں ملے گی. یہ احسان کا آخری درجہ ہے. قال، پھر اس نے تیسرا سوال کیا، چوتھا. قال فاخبرنی عن الساعہ. اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے. قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جس سے سوال کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کیا مطلب؟ یعنی میں اور تم دونوں کے دونوں اس میں برابر ہیں. جتنا تمہیں قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے اتنا مجھے بھی علم نہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر ہے 5 چیزیں ایسی ہیں کہ صرف اللہ رب العزت ہی اسے جانتے ہیں. حدیث ہے بخاری، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے فی 5 لا يعلمها الا اللہ. فی 5 لا يعلمها الا اللہ.
5 چیزوں کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، سب سے پہلی چیز کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کب نازل ہوگی، اللہ رب العزت کے علم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مادر رحم میں کیا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان کل کیا کمائے گا، اللہ کے علم ہے۔ کتنا پیسہ کمائے گا، کتنا بینیفٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین پر مرے گا، کہاں موت آئے گی۔ آج ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، اور فرشتے ہنس رہے ہیں کہ اس کی موت کا پروانہ آ چکا ہے، اسے تو 1 ہفتے میں قبر کے اندر رہنا ہے، اور یہ صاحب بیٹھ کر کے پلاننگ لمبی کر رہے ہیں، فرشتے ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے علم ہے کہ کس زمین پر تجھے موت آنی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر سے صحیح سالم نکلے لیکن کبھی گھر کو واپس نہیں لوٹ سکے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا ہے، موت کی تیاری کی ابھی سے شروعات کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں بھائی مجھے بھی نہیں معلوم جیسا کہ تم کو بھی نہیں معلوم، دونوں لوگ برابر ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اللہ کے نبی قیامت کی علامات کے بارے میں کچھ بتلا دیجئے۔ قیامت کب آئے گی یہ نہیں معلوم، لیکن قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کی علامات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیوں کو ذکر فرمایا جو بڑی نشانیاں ہیں، جو پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، باندی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا کا کیا مطلب ہے؟ باندی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے یہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ اور یہاں جو کہا گیا امت باندی، اس سے مراد ہے بچی کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر بچیاں اپنی ماں کی فرما بردار ہوتی، جلدی ان کو جواب نہیں دیتی ہیں، بہت رسپیکٹ کرتی ہیں، اور بچوں سے زیادہ ادب بچیوں کے اندر ہوتا ہے، حیا والی ہوتی ہیں، شرم والی ہوتی ہیں، جلدی جواب نہیں دیتی ہیں۔ لیکن وہ ایسا دور ہوگا ان قریب قیامت کہ بچی وہ بھی اپنے امی کا جواب دے گی، اپنے ابو کو جواب دے گی، نافرمانی کرے گی، سرکشی پر اتر آئے گی، جو کرنا ہو کر لیجئے، بہت احسان نہیں کر دیا، دیکھ لیں گے جو ہوگا، کیونکہ اب بوائے فرینڈ ساتھ میں چل رہا ہے نا، سارا خرچہ وہاں سے مل رہا ہے۔ لیکن تجھے سوچنا چاہیے تھا کہ جب تو ماں کی گود میں تھی تجھے دودھ کس نے پلایا ہے، تیرا پاخانہ کس نے صاف کیا ہے، جب تو رات میں اٹھ کر کے رویا کرتی تھی تجھے کون سینے سے لگاتا تھا، کون تجھے تو چپ کراتا تھا۔ آج ذرا سا اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہے تو اپنے والدین کی فرما برداری، والدین کے تمام احسان کو تو نے فراموش کر دیا ہے۔ بارکیف یان قریب قیامت ہوگا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی اور اپنے والدین کی جو ہے جواب دے گی۔ اور دوسری علامت جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، تم دیکھو گے ننگے پیر چلنے والوں کو، وَعُرَاةَ ننگے بدن رہنے والوں کو، عَالَّةَ انتہائی نادار محتاجوں کو، رِعَاءَ الشَّاءِ جو بکریاں چلانے والے ہیں، جو بکریاں چرانے والے ہیں، یعنی جو بالکل نچلے طبقے میں ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے؟
یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں بڑی بڑی عمارتیں، اس کی ایک بلڈنگ ہے 1 مالے کی ہے تو ہماری 2 مالے کی، اس کی 2 مالے کی ہماری 3 مالے کی، اس میں باقاعدہ مقابلہ کمپٹیشن چلتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ اونچے اونچے شاندار محل بنوائیں گے اور اسی کو وہ لوگ اپنے فخر کا ذریعہ سمجھیں گے اور فخر کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارا گھر اتنا لمبا چوڑا ہے اور اتنے مالے کا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہونے لگے گا تو یہ سمجھو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انطَلَقَ۔ اتنا سوال کرنے کے بعد جو اجنبی آدمی آیا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثُمَّ انطَلَقَ، وہ چلا گیا اٹھ کر کے۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ سب لوگ اٹھ کر کے جب مجلس برخاست ہو گئی تو سب لوگ دھیرے دھیرے اٹھ کے چلے گئے، میں بیٹھا رہا۔ ثم قال لي يا عمر، میرے دل میں تو تھا کہ وہ کون آدمی تھا، لیکن میں جسارت نہیں کر پا رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے کیسے پوچھوں اتنی جلدی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا مجھ سے، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو آیا تھا سوال کرنے والا وہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے دل کی بات پوچھ لی ہے۔ قلت اللہ ورسولہ اعلم، یہ دیکھیں صحابہ کا جواب ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں کہتے تھے؟ چلیے اس کے بارے میں تو معلوم نہیں، اور بھی آپ احادیث پڑھیں گے اس کے اندر بھی ہے کہ وہ کہیں گے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہمارا علم تو تھوڑا سا ہے، ہم کو معلوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں تو اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں، کیا کیا اس میں باریکیاں ہوں اور اس سے پوری امت کو کیا فائدہ پہنچ جائے۔ اس لیے صحابہ فوراً جواب نہیں دیا کرتے تھے، اور یہی علماء نے لکھا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ جب آدمی علماء کے پاس جائے، مفتیان کرام کے پاس جائے اور وہ کوئی سوال کریں تو فوراً اس کا جواب نہ دے دے، بلکہ کیا کہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے جواب کا انتظار کرے، حتیٰ کہ اگر وہ اصرار کریں تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ و رسولہ عالم۔ اب اللہ کے نبی نے جواب دیا، قال فإنہ جبریل، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلائیں اور دین کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ یہ مختصر سی جو حدیث ہے اسے ام الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث کی ماں کہا جاتا ہے، حدیث کی بنیاد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں چیزیں جو پوائنٹ کی چیزیں ہیں وہ آ گئی ہیں، اور اسی طریقے سے قیامت کی علامات کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا ہے، اگرچہ مختصراً ہی اس میں آ گیا ہے لیکن اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، ان شارٹ اس میں اسلام کا اور ایمان کا پورا خلاصہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا ہے، اس لیے اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ارکان اسلام پر گامزن فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے۔